اور موسیٰ بن نذیر رحمہ اللہ کی فوجیں فتوحات پر فتوحات اور اسلامی جھنڈے کو دنیا کے دیگر ملکوں میں اور دیگر سرحدوں میں لہرا رہے تھے، وہیں حجاج بن یوسف اپنی رعایا کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ 1,20,000 بے گناہوں کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا۔ اس کی جیل میں ایک ایک وقت میں 80 ہزار ہوتے تھے، 30,000 عورتیں ہوتی تھی۔ اتنا بڑا ظالم، لیکن اس وقت بھی حق پرست علماء تھے، حق کی آواز بلند کرنے والے تھے۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، جمعہ کی نماز میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران انہوں نے کہا کہ حجاج بہت بڑا ظالم ہے، حجاج بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کو خبر مل گئی کہ میرے بارے میں ایسا کہا گیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کروایا، اس نے گرفتار کر کے ان کے دربار میں پیش کیے گئے۔ حجاج نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے برسر منبر لوگوں کے سامنے مجھے ظالم بتایا ہے۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے کہا ہے، یقیناً تو ظالم ہے، میں نے کہا ہے یقیناً تو ظالم ہے۔ حجاج بن یوسف غصے سے سرخ ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا تم میرے سامنے مجھے ظالم کہہ رہے ہو، ان کو ذبح کر دیا جائے۔ جلاد کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب لوگ ان کو لے کر کے چلنے لگے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حجاج بن یوسف کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تمہیں تو قتل کا فیصلہ تمہارے لیے کیا گیا ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے نہایت سکون سے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور تجھے اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہے، تجھے اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ یہ سنا تو اور ناراض ہوا، کہا ان کو لے کر کے مت جاؤ، میرے سامنے ان کو ذبح کرو۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو جو نہایت جلیل القدر تابعی، عظیم بزرگ، اللہ والے، پارسا، نہایت بزرگ شخصیت، ان کو حجاج بن یوسف اپنے سامنے ذبح کرواتا ہے، اپنے سامنے ذبح کرواتا ہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا تو حجاج نے کہا کہ چہرہ قبلے کی طرف کیوں کیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف میرا چہرہ ہونا چاہیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کا چہرہ پھیر دیا جائے۔ جب چہرہ پھیر دیا گیا تو فرمایا چہرہ کدھر بھی کر دو، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کدھر بھی چہرہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سمت میں محدود نہیں، ساری سمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ کسی سمت کے ساتھ محدود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف ہے۔ یہ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس ظالم کی پکڑ فرما، اے اللہ اس کے ظلم کا بدلہ عطا فرما۔ یہ کہا کہ ان کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے اور حجاج بن یوسف کے کارندوں نے ان کو وہیں پر ذبح کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ وہ وہاں کی پوری زمین تربتر ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے خون اتنا کیسے نکلا؟ تو ماہرین نے بتایا کہ جس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، موت کا خوف نہیں ہوتا، اس کے خون کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ ان کو موت کا ڈر نہیں تھا، موت کا خوف نہیں تھا، ہنستے ہوئے انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا قتل اور حجاج بن یوسف کی بیماری۔ ادھر سعید بن جبیر کا قتل ہوا، حجاج بن یوسف کی بیماریاں شروع ہو گئی۔ حجاج بن یوسف روزانہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھتا، اس کا دامن پکڑتے اور کہتے، او ظالم تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے قتل کر دیا؟ حجاج بن یوسف اٹھتا، گھبراتا، پریشان ہوتا، بیمار رہنے لگا۔ بہت علاج کیا گیا، بہت علاج کیا، لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ماہرین بلائے گئے، اس کو ایک بیماری لگ گئی جس کو زمہریر کہا جاتا ہے۔ زمہریر جس میں آدمی کو ٹھنڈک بہت لگتی ہے، اتنی ٹھنڈک کہ انگیٹھیاں، آپ کی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی، اس کے پاس رکھی جاتی تھی، اس کی کھال جل جاتی تھی لیکن اس کی ٹھنڈک دور نہیں ہوتی۔ ایسی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو دنیا میں دی۔ بہت علاج کے
ماہرین کو بلایا، ماہرین نے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے ایک دھاگے میں باندھ کر اس کے حلق سے نیچے اتارا اور تھوڑی دیر کے بعد اس ٹکڑے کو نکالا تو اس کے اندر عجیب قسم کے بدبودار کیڑے نکلے، ایسی بدبو کہ لوگ وہاں پر بیٹھ نہیں سکے، پورا محل متعفن ہو گیا بدبو کی وجہ سے، لوگ بھاگنے لگے اس کے پاس سے، جو طبیب تھے جو معالج تھے وہ بھی بھاگنے لگے۔ حجاج بن یوسف نے کہا او معالجو کہاں بھاگ رہے ہو، میرا علاج کرو، میرا علاج کرو۔ معالجوں نے کہا حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیرا علاج نہیں ہو سکتا، تیری بیماری آسمانی ہے، تو اللہ سے توبہ کر، اللہ سے پناہ مانگ، اس کے سوا تیرا کوئی علاج نہیں۔ ایسی بیماری میں اللہ نے اس ظالم کو گرفتار کیا کہ اس کے گھر کے لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، گھر کے لوگ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، بھاگے سب بھاگتے تھے اس کے پاس سے۔ ایک دن اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلایا، حضرت آئے، حضرت کے سامنے رونے لگا، گڑگڑانے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھے بہت سمجھایا کہ لوگوں پر ظلم نہ کر، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، آج اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عذاب میں گرفتار کیا ہے۔ 40 دن پورے ہوئے، حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا، بڑی کراہت سے لوگ اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رات میں مجھے دفن کرنا اور رات ہی میں میری قبر کا نشان مٹا دینا، ورنہ لوگ صبح آ کر کے میری قبر پر جوتے ماریں گے، میں نے لوگوں پر اتنا ظلم کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ظالم مت بنو، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتا نہیں، ظلم اللہ کو پسند ہی نہیں۔ کسی پر بھی ظلم کیا جائے، کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کے ماننے والے پر ظلم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اگر جنتی بنانا ہے، جہنمیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو عدل و انصاف کرنا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے حقوق دینے ہوں گے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آقا نے فرمایا دوسرے وہ قسم جو ابھی موجود نہیں، آگے چل کر کے پیدا ہوں گے، وہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ ایک زمانہ